السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں گریڈ 7 کے ترجمہ القرآن المجید کے جتنے بھی شارٹ کوسچنز ہیں، جو 3 ویریئنٹس میں نے آپ کے ساتھ ایک ویڈیو میں شیئر کیے ہیں، ان 3 ویریئنٹس میں جتنے بھی شارٹ سوال آئے ہیں وہ میں شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ اس کے علاوہ اس کے جتنے بھی لانگ سوال ہیں تفصیلی جو آئے ہوئے ہیں پیپروں میں، وہ بھی میں نے اور 3 ویریئنٹس میں جو ریپیٹیڈ ہیں آپ کے ساتھ شیئر کر دیے ہیں علیحدہ سے ویڈیو بنا کر۔ وہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ چینل وزٹ کر سکتے ہیں۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اس میں جو ہے ہمارے پاس ہے اس کے شارٹ کوسچنز جو ہیں وہ پیپر ہے، اور آگے جو ہے ہمارے وہ پاس اس کریں۔ کے جو اوکے جی، چلیں جی، شارٹ اب ہم سوال شروع ہیں وہ کرتے ہیں ہیں شارٹ سوال، اپنے ٹھیک ہے، کوشچن آنسر اور کو۔ اس کے جو ہے اسکرین شاٹ تو لے بیٹا کر آپ تسلی سے اسے بیٹھنا پیپر ہے، کے لیے انشاءاللہ آپ تیار کو کر یاد سکتے کروا کے ہیں۔ بھیجوں گا۔ سب سے پہلا سوال پہلا ہے سورۃ کوشچن العبس ہمارا کے ہے سورہ مضامین میں ابس سے کے کوئی مضامین سے میں 2 کوئی سے تحریر 2 کریں، تحریر کرے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس میں سورہ ہے اللہ ابس میں تعالیٰ کون کے سے 2 نزدیک مضمونوں کسی کی بات دنیاوی ہوئی ہے، کون سی منصب 2 یا چیزیں مال و بتائی دولت گئی کی ہیں؟ کوئی تو اہمیت پہلا نہیں ہے، جو بلکہ مضمون ہے ایمان اللہ اور تعالیٰ کے اخلاص والے نزدیک عمل کی کسی اہمیت دنیاوی ہے، ٹھیک ہے، منصب یا مال اور و حق دولت کو کی قبول کوئی کرنے کے اہمیت لیے نہیں ہے، ظاہری بینائی کی بلکہ کس نہیں، کی اہمیت ہے؟ بلکہ ایمان اور اخلاص دل والے کی کی۔ جو بصیرت ہے وہ دوسرا ضروری مضمون، ہے۔ حق کو اس میں جو قبول ہے کرنے سورۃ کے لیے العبس ظاہری کے 2 بینائی کی مضامین، نہیں بلکہ دل کی بصیرت کی میں سے ضرورت کوئی ہوتی جو ہے۔ 2 2 مضمون ہے بیٹا، ہیں وہ ایک آپ کے اللہ کے سامنے سامنے بیان کیے گئے ہیں۔ دنیاوی اس مال کو جو کی ہے آپ دولت کی پیپر کے کوئی لیے اہمیت اچھی نہیں ہے۔ طریقے کس سے کی تیار کر اہمیت ہے؟ سکتے ہیں، اخلاص کیونکہ اور جو ایمان کی 3 اہمیت ہے، ویریئنٹس ہیں ان اور میں حق کو یہ جو قبول کرنے کے سوال لیے ہے ظاہری بینائی موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ اب کیوں اس کے کہا بعد گیا ہے ہے؟ ہمارے پاس سورۃ انہیں الہمزہ عظمت کے مال و مطابق دولت انسانی کی عظمت بجائے کی وجہ بیان اچھے کریں۔ اعمال اور انسانی کردار کی عظمت کی وجہ سے وجہ ہوتی ہے، کیا یعنی ہے؟ مال و دولت کی کون بجائے کیا ہے بلند کہ ہے، کون اچھے عظیم اعمال اور انسان کردار ہوگا؟ کی وہ وجہ جس کے سے پاس ہوتی مال ہے۔ و دولت ہوگا؟ مال اور نہیں، دولت اللہ کا کے ہونا سامنے انسانی وہ عظمت عظمت والا نہیں ہوگا ہوتی۔ جس کے یہ اعمال اور سورۃ کردار اچھے ہوں الہمزہ گے۔ میں ہمیں ایک نیکسٹ لیسن ہے جی، دیا حضرت گیا ہے۔ ابراہیم علیہ پھر السلام کے ہمارے بیٹوں کے پاس نام حضرت تحریر کریں۔ ابراہیم علیہ بیٹا حضرت السلام کے ابراہیم علیہ بیٹوں کے السلام نام کے 2 تحریر بیٹے تھے، کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ اسماعیل السلام علیہ کے بیٹوں السلام کے اور نام اسحاق حضرت علیہ اسماعیل السلام، علیہ ٹھیک ہے، السلام ہیں 2 بیٹے اور حضرت حضرت اسماعیل علیہ اسحاق علیہ السلام اور السلام حضرت ہیں۔ اس طرح اسحاق یہ علیہ ویڈیو جو السلام۔ ہے اسکرین اس پر کے آپ بعد کے نیکسٹ سامنے کوشچن شو ہے ہو حضرت رہی ابراہیم ہے۔ علیہ السلام کب ملتے ہیں پیدا ہوئے؟ ویڈیو تو کے حضرت اینڈ پہ۔ ابراہیم علیہ السلام قریباً 4000 سال پہلے عراق میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ کب پیدا ہوئے؟ 4000 سال پہلے۔ کہاں پہ؟ عراق میں، یاد رکھیے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ تکبر اور ظلم ہمیشہ رسوا ہوتا ہے، کیونکہ فرعون نے تکبر کیا تھا، تو تکبر اور ظلم ہمیشہ رسوا ہوتا ہے۔ مظلومیت اور صبر کو فتح حاصل ہوتی ہے، اس لیے تکبر سے بچیں اور صبر و استقامت کا دامن پکڑے رکھنا چاہیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کس نبی کی اولاد ہیں؟ تو حضرت داؤد علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، ٹھیک ہے۔ سورہ ضحیٰ کے آخر میں حضرت محمد رسول اللہ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو کیا تلقین کی گئی؟ یتیموں کے ساتھ سختی نہ کریں، ایک بات، سوال کرنے والوں کو نہ جھڑکا کریں، دوسری بات، اور لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کریں۔ یعنی 3 امت کو تلقین کی گئی، 3 چیزیں کیا؟ یتیموں کو سختی نہ کریں، یتیموں پر جو سوال کریں ان کو جھڑکے نہ، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کیا کریں۔ تو منکرین آخرت کا قرآن مجید کے بارے میں کیا نظریہ تھا؟ منکرین آخرت کا قرآن مجید کے بارے میں نظریہ یہ تھا کہ قرآن مجید صرف پچھلی قوموں کے قصے کہانیاں ہیں، یعنی جو آخرت کے منکر تھے، نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے قرآن مجید تو کچھ نہیں ہے، اس میں صرف پچھلی قوموں کے قصے ہی ہیں اور تو کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد انسان کے ناشکرہ ہونے کی وجوہات بیان کریں۔ انسان اپنے رب کی ناشکری اور نافرمانی دنیاوی مال و متاع کی محبت اور آخرت کو یاد نہ رکھنے کی وجہ سے کرتا ہے۔ 2 وجہ ہیں، ٹھیک ہے، ایک تو دنیاوی مال و محبت، اور دوسرا آخرت کو یاد نہ کرنا، یہ 2 وجہ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اعلان حج کو کن لوگوں نے سنا؟ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اعلان حج کو نہ صرف زندہ لوگوں نے بلکہ عالم ارواح میں موجود تمام روحوں نے بھی سنا، یعنی 2 زندہ لوگوں نے بھی سنا، اور جو فوت ہو جاتے ہیں وہ ان کی روحیں عالم ارواح میں چلی جاتی ہیں، تو دونوں نے سنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کیوں کہا جاتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی پیغمبر آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، اسی وجہ سے آپ کو ابو الانبیاء یعنی پیغمبروں کا باپ کہا جاتا ہے۔ پتہ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کو پتہ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ تو حضرت ابراہیم کے بعد جتنے بھی نبی آئے ہیں دنیا میں وہ سب کے سب کس کی اولاد تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اسی لیے آپ علیہ السلام کو انبیاء کا باپ یعنی پیغمبروں کا باپ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دریا عبور کرنے اور فرعون کے غرق ہونے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ تو ہمیں سبق کیا ملتا ہے یہاں سے؟ یہ ملتا ہے کیا؟ یہاں سے شروع ہے، اللہ تعالیٰ پر توکل کریں، حق پر ڈٹ جائیں، کیونکہ حق پر ڈٹ جانے والے ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں، تکبر میں مبتلا ہونے والے ناکام و نامراد ہوتے ہیں، جیسے فرعون ناکام ہو گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی رات کی عبادت کا معمول تحریر کرتے، حضرت داؤد علیہ السلام آدھی رات سوتے، پھر 1/3 حصہ عبادت کرتے اور رات کے آخری حصے میں سو جاتے، ٹھیک ہے، یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ رات کے 3 حصے بناتے، 1/3 میں سوتے اور آدھی رات سوتے، پھر رات کے 1/3 حصے عبادت کرتے اور پھر سو جاتے، ٹھیک ہے۔
سورہ ابس کی مضامین یہ میرے خیال میں ہم نے پہلے کر لیا ہے. سورہ انشاء میں یہ بھی کر لیا نہیں یہ نہیں. سورہ انشقاق میں قیامت کے دن آسمان کے پھٹنے کے علاوہ کن امور کا ذکر ہے؟ یعنی سورہ انشقاق قیامت کا دن جو ہوگا اس دن آسمان پھٹ جائے گا, ان کے علاوہ کیا ہوگا؟ تو قیامت کے دن ایک تو آسمان پھٹے گا, زمین ہموار کر دی جائے گی, زمین کے خالی کیے جانے کا ذکر ہے. یہ بھی بتایا گیا کہ انسان کی زندگی میں مشقتیں اٹھاتا ہوا بالآخر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا. سورہ بلد کے مطابق انسان کو کون کون سی نعمتیں وہ ہمیں آنکھ, زبان, ہونٹ اور مال 4 نعمتیں, یہ بھی ہم نے کر دیا. کیوں انسان عظیم کیوں ہے؟ دولت کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اچھے کردار کی وجہ سے. بیٹوں کے نام بھی ہم نے پہلے کر لیا, حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیدا ہوئے 4000 سال پہلے عراق میں پہلے کر لیا ہے. حضرت موسیٰ اور فرعون کے واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ پہلے ہم نے کر لیا ہے کہ ہمیں تکبر اور ظلم ہمیشہ رسوا ہوتا ہے, ظلمیت کو فتح عطا ہوتی ہے, اور تکبر سے بچنے صبر و استقامت کا دامن پکڑے رہنا چاہیے. حضرت داؤد علیہ السلام کس نبی کی اولاد تھے؟ ہم نے بات کر لی. یعقوب علیہ السلام کی. سورہ بس کے مضامین میں کوئی سے دو تحریر کریں, یہ بیٹا ہم کر چکے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کب پیدا ہوئے؟ 4000 سال پہلے عراق میں پیدا ہوئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے سے ہمیں سبق مل گیا ہے. اب دیکھیے اتنا ریپیٹ ہو رہا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کس نبی کی اولاد تھی؟ یعقوب علیہ السلام کی. زمانہ جاہلیت میں عورت کو کیا مقام حاصل تھا؟ تو زمانہ جاہلیت میں لوگ عورت کو منحوس سمجھتے تھے. اب یہ نیا سوال ہے, ٹھیک ہے. عورت کو کیا سمجھتے تھے؟ منحوس سمجھتے تھے. بعض قبائل بیٹی کی پیدائش پر شرم محسوس کرتے اور اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. اس کے بعد لڑکے نے بادشاہ کو اپنے قتل کی کیا تدبیر بتائی؟ لڑکے نے بادشاہ کو یہ کہا کہ اگر تم ماننا چاہتے ہو تو لوگوں کو میدان میں جمع کرو, مجھے سولی پر چڑھاؤ اور اپنے ترک سے تین اتار کر اس پر اللہ کا نام لو جو میرا رب ہے, اور پھر اس تیر سے میرا نشانہ بنا لو. اس کے بعد نیکی پر قائم رہنے والے دو اہم امور بیان کریں. نیکی پر قائم رہنے والے نیک لوگوں سے تعلق رکھنا, ایک دوسرے کو صبر و رحم کی تلقین کرتے رہنا چاہیے. تو یہ دو امور ہیں جی, ٹھیک ہے. امت محمدی کو شب قدر عطا فرمانے کی کیا وجہ تھی؟ شب قدر کا یہ مطلب نام چل رہا ہے. یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کہہ لیں یا بات کی کہ یا رسول اللہ جو پرانے نبی ہوتے تھے نا تو ان کو اور ان کی امتیں ہوتی تھیں ان کی عمریں تو بہت زیادہ تھی, تو وہ تو ہماری تو چھوٹی چھوٹی عمریں 60-70 سال, ان کی تو سینکڑوں سال 300 500 700 سال ہوتی تھی, تو ان کی تو عبادت زیادہ ہوگی, تو وہ تو ہم سے آگے عمل لے جائیں گے. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتایا جو شب قدر عطا کی گئی, یعنی امت کی عمریں دیگر امت کے مقابلے کم ہے, اس لحاظ سے امت کے اعمال بھی دوسری امتوں کے اعمال کے برابر نہیں ہو سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے امت محمدی کو شب قدر عطا فرمائی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. بیٹا یہ کٹ رہا ہے یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے, مطلب اب سمجھ آئی نا. جو شب قدر کو آپ نے بھی بیٹا عبادت کرنی ہے, ٹھیک ہے. ایک دن شب قدر کو عبادت کر لے گا 1000 مہینوں سے بہتر ہے, تو وہ بیلنس کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. نوح نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیا شاہی فرمان جاری کیا؟ یہ فرمان جاری کیا کہ یہ جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو. حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا نام کیا تھا؟ تو حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا نام حضرت سارہ علیہ السلام ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کے سامنے پیغام حق پہنچانے میں ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے؟ ہمیں حق پر ڈٹ جانا چاہیے, مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ پر پختہ یقین رکھنے کا سبق ملتا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کن کاموں میں اپنی مثال آپ تھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام عبادت. So if you like this video, do like, share and subscribe, and also press the bell icon for the latest updates. Thanks for watching.